یہ مسئلہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں میں سے جو امراء ہیں، دولت مند ہیں، ان کا ہے، اور جو مغربی ملکوں میں ہمارے مسلمان رہتے ہیں ان سب کا ہے، خواہ کوئی کاروبار کے لیے گیا ہوا ہے یا کس طرح بھی، اسی طرح باقی دنیا میں رہنے والے بھی، ان کے لیے بھی یہ قابل توجہ مسئلہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ صابن میں چربی ڈالی جاتی ہے، صابن چربی کے بغیر نہیں بنتا۔ ہمارے پاکستان میں تو ظاہر ہے زیادہ وہ اکثر و بیشتر چربی حلال اور پاک ہی ہے، تو اگر کوئی بالفرض پلید چربی آئے بھی جس کا علم نہ ہو تو وہ عفو کے حکم میں ہوگا، اس کا کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ لیکن جو میں نے کہا امراء کے لیے مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت سے ایسے صابن جو مغربی ملکوں سے امپورٹ ہوتے ہیں اور اپنی بعض تاثیرات کی وجہ سے ہمارے امراء میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ان کے متعلق سوال یہ ہے کہ وہ صابن میں کیا وہ حلال چربی ڈالتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں، وہاں تو عام چربی مردار ہی ہے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رہے، ایک چیز ہے تیل پلید ہو جائے، اس کا اور مسئلہ ہے، اور ایک ہے جو مردار کی چربی سے نکالا جائے تیل، اس کا بالکل الگ مسئلہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ جو ہے تیل پلید ہو جائے اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسے پاک کیا جائے، طریقہ کار اس کا علماء نے لکھا ہے، اگر پاک کیے بغیر بھی کہیں استعمال کیا جائے تو اس کو کھانا پینا جائز نہیں، لیکن اسے کپڑے دھونے یا دوسرے کام میں استعمال ہو سکتا ہے، بعد میں اچھی طرح پاک کر لیا جائے کپڑا، اس کی تخفیف ہے۔ لیکن جو بعینہ ہی مردار کی چربی ہے یہ خود پلید ہے، یہ پلیدی سے مل کر پلید نہیں ہوا، یہ فرق ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء اس کو ایک کو دوسرے پر قیاس کر جاتے ہیں، یہ پلید تیل کا مسئلہ، پلید تیل کا مطلب ہے جو پاک تیل تھا، پلیدی ملنے کی وجہ سے پلید ہوا وہ اور مسئلہ ہے، اور جو مردار کی چربی یہ خود پلید ہے، یہ پاک نہیں ہوگا اس طرح۔ چنانچہ یہ فرق اسی کے تحت علماء نے لکھا کہ اگر پلید تیل جسم کو لگا، دھو دیا، اگرچہ اس کا اثر باقی ہے، جسم پاک ہو گیا، اچھی طرح دھو دیا مل کر، اگرچہ اس کا اثر باقی ہے، جسم پاک ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا، کپڑے کو لگا، دھو دیا اچھی طرح، اگرچہ وہ تیل کا اثر باقی ہو، پاک ہے۔ لیکن محققین نے صاف بتایا کہ اگر مردار کی چربی لگ گئی جسم کو یا کپڑے کو تو جب تک اس کا اثر باقی ہے وہ پاک نہیں، جب تک مردار کی چربی کا اثر باقی رہے جسم یا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہماری فقہ کی کتابوں میں بحر الرائق میں، مراکل الفلاح میں، خزانۃ المفتین، یہ 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم تھے پرانے علماء میں، ان کی کتاب ہے، اس میں ہے، در المختار میں ہے، رد المختار میں علامہ شامی نے اسی پر توجہ فرمائی۔ ان سب کے کلام کا حاصل یہ کہ پلید تیل، یعنی تیل جو خود پاک تھا، پلیدی ملنے کی وجہ سے پلید ہوا، وہ جسم کو لگا، دھو دیں، اس کا اثر باقی رہے، کوئی حرج نہیں، پاک ہے جسم۔ لیکن اگر مردار کی چربی جسم کو لگی تو جب تک اس کا اثر باقی ہے جسم پاک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، جو لوگ نہاتے ہیں مغرب سے امپورٹ ہونے والے صابنوں کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر وہ کیا چیز ہے، لیکن ہر کوئی جانتا ہے جو وہ استعمال کرتا ہے کہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس کی چکناہٹ اور اس کا، یعنی اس میں ایک طرف ہوتا ہے صاف کرنے کی صلاحیت اچھی،
دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی چکناہٹ کا اثر وہ باقی رہتا ہے۔ اور مردار کی چربی کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کا اثر باقی رہے جسم یا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے، عمرا کے لیے، بر صغیرہ اور عرب ملکوں میں رہنے والے بھی عمرا کے لیے، اور جو مغرب میں رہنے والے ہیں یورپ وغیرہ میں یا روس میں، جاپان میں، ان کے لیے عام مسئلہ ہے، سب کے لیے۔ اگر جو کوئی مزدور ہو وہاں تو عام صابن یہی دستیاب ہے نا۔ اب دیکھیں، ایک یہ مسئلہ مبسوط سرخسی میں بیان کیا کہ جی مردار کی چربی وہ تیل میں مل جائے، زیتون کا تیل ہے اس میں مردار کی چربی مل گئی، تیل میں مل گئی، اس میں اگر چربی غالب ہے تو کسی طرح نفع اٹھانا جائز نہیں۔ اگر اس میں تیل اور چربی برابر ہے پھر بھی اس سے کسی طرح نفع اٹھانا جائز نہیں۔ اور اگر اس میں تیل غالب ہو، کوئی اور پاک تیل غالب ہو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کھانا پینا جائز نہیں، لیکن باقی نفع اٹھانا اس کی تخفیف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صابن میں جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ تو مغربی صابنوں میں، اس میں تو کوئی چیز آمیزش نہیں کی جاتی، باقی صابن کے قوام ہو گئے نا اجزاء، جو چکناہٹ ہے وہ تو اسی چربی سے لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے مردار کی چربی کا، اس کے بارے میں 3 حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حرام کیا، یہ حرام کیا، کچھ چیزیں گنوائیں، ان میں فرمایا مردار کی بے بھی حرام کی۔ تو کسی نے پوچھا ہرایتا شحوم المیتا، مردار کی چربیوں کے بارے فرمائے، انہو یطلا بہ السفن، اس کے ساتھ بحری جہاز اور کشتیاں ان کو طلا کیا جاتا ہے، چکناٹ لگائی جاتی ہے۔ وَيُدَّهَنُ بِهِ الْجُلُودُ، کھالوں کو اس کے ساتھ چکنا کیا جاتا ہے۔ اس سے مسئلے کی مجھے بو آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے یہ کریمے اور ویزلین اور کیا چیزیں اگر ان میں وہ ڈالا ہوا ہو مردار کی چربی کا سلسلہ، تو اس پر بھی یہ حکم آئے گا۔ ہمارے پاکستان میں تو اس طرح کے نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ عام حلال اور پاک چیزیں کی چربی ہوتی ہے جو ڈالتے ہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کھالوں کو اس کے ساتھ چکنا کیا جاتا ہے، وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسِ، لوگ اس کے ساتھ دیے جلاتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ہوا حرام، مردار کی چربی حرام ہے، اس سے کسی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کھانے پینے سے ہٹ کر پوچھا، انہوں نے پوچھا جی کھالوں کو لگا لیا جاتا ہے یا کشتیوں کو، یا روشنی حاصل کرتے ہیں اس سے لوگ؟ فرمایا نہیں جائز، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربیاں حرام کی مردار کی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور بیچنے لگے، کام میں لینے لگے، یعنی اس پر نبی پاک کی ناراضگی اور قاتل اللہ کا سخت کلمہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مردار کی چربی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بڑا سخت اور بھاری مسئلہ ہے اور اس سے احتیاط لازم ہے۔ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن ابو داود میں، یعنی سیاستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اس حدیث کے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا جابر سے یہ روایت ہے، کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا ہمارا جی ایک بیڑا ہے سمندر میں، ہم اسے چلاتے ہیں اور اسے تیل کی ضرورت تھی، چکنا کرنے کی، چکنا ہٹ کی ضرورت تھی۔ اس دوران ہمیں ایک مردار ڈاچی ملی جس میں کثیر مقدار میں چربی موجود ہے، تو کیا وہ لے کر ہم اپنی بحری جہاز کو، بیڑے کو لگا لیں، کشتی کو؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ جا نفر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا ان لنا سفینۃ فی البحر، سمندر میں ہمارا ایک بیڑا ہے، وقد احتاجت الی الدہن، اس کو چکناہٹ کی ضرورت ہے، فوجدنا ناقۃ کثیرۃ الشحم میتۃ، ڈاچی مردار بہت چربی والی ملی ہے، فندہنها بشحمها، اس کی چربی لگا لیں، اس کو چکنا کر لیں چربی لگا کر۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء، مردار سے کسی چیز کا نفع نہ اٹھاؤ۔
یہ حدیث سنن نسائی، امام نسائی کی کتاب ہے کبیر، نسائی کبرا، عام مجتبہ جو عام ملتی سنن نسائی اور کبرا، یہ بڑی کتاب ان کی، اس میں ہے، شرح معانی الآثار میں ہے، امام بخاری کی تاریخ کبیر میں ہے، علامہ طبری کی تہذیب الآثار، علامہ طبری 310 ہجری میں فوت ہے، پرانے علماء سے، اور امام طبری بڑے مشہور محقق عالم ہیں، ان کی کتاب تہذیب الآثار، اس کے مسند ابن عباس میں یہ حدیث موجود ہے، ابن حبان میں ہے، اور کئی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سندوں سے موجود ہے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مردار سے نفع نہیں اٹھانا؟ ہاں، مردار کی کھال، اس کے بارے چونکہ دوسری حدیثوں میں ثابت ہے کہ اس کا حکم دیا کہ اس کو اتار کر رنگ لیا جائے، تو اس کے بعد اس کو بیچنا یا اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اب یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ بچنا ضروری بھی ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے عام مسلمان اسے پلید تیل پر قیاس کر جاتے ہیں کہ اس میں جی تخفیف ہے، بس کپڑے کو لگایا یا جسم کو لگایا، اچھی طرح دھو دیا تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، اچھی طرح دھونے کے مسئلے میں بھی بڑی پریشانی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے بہت سے لوگ جب کپڑا دھوتے ہیں نا، صابن لگایا، کپڑا دھو دیا، اس کے بعد اگر کوئی احتیاط والا بندہ اس کو اچھی طرح کھنگالے گا تو صابن نکلے گا اس سے، کچھ نہ کچھ ذرات، کچھ صابن کی رنگت یا کچھ اثر وہ بعد میں نکل آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ 3 بار نچوڑنے کا مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کپڑے کا، اور ہر ایک کی اپنی قوت کے مطابق اور پیچیدگی بڑھ جائے گی، تو آخر مجبوری کیا ہے کہ پلید چیز کپڑے کو لگائیں اور پاک کریں؟ پھر ہاتھ کو بھی پلید چیز پکڑنی تو پڑے گی نا، پھر پلید کو خریدنا وہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھی پلید کی بے نہ بیچنا جائز ہے نہ خریدنا جائز ہے۔ جس صابن میں مردار کی چربی ہے یا اس طرح دیگر مصنوعات جن میں مردار کی چربی ڈالی جائے تو ان کو نہ بیچنا جائز ہے اسلام کی روح سے، نہ خریدنا جائز ہے۔ تو پھر یہ کتنے ہی دکاندار، تاجر، چھوٹے اور بڑے اس میں مبتلا ہیں، جنہیں مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ابتلا ہے، اور سمجھتا ہوں اگر انہیں پتہ ہو تو امید باز آ جائیں۔ باقی ایک بات یاد رہے، دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے ان کے لیے جہالت عذر نہیں، اور جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں، جو اپنے شوق سے جا بسے، انہیں تو سیکھنا چاہیے نا، اور جو وہاں پیدائشی ہیں، پیدا ہی وہاں ہوئے اور انہیں موقع نہیں ملا بھی ہجرت کا آنے کا، ان کے لیے تخفیف۔ بہرحال یہ کہ دارالاسلام میں جو پیدا ہوئے ان کے لیے اس میں رعایت نہیں ہے، انہیں تو یہ جاننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، باقی اللہ پاک جانے اور ہماری قوم جانے۔